صحابہ کرام عزم و ہمت کا پیکر تھے۔ زمین ہل سکتی تھی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا یہ روم کے بادشاہ کے ہاتھ لگ گئے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھی تھے۔ رومی عیسائیت مذہب کے اوپر تھے اور یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان اسلام کو پہلے یہ بھی عیسائیت کے اوپر تھے۔ اب رومیوں نے کوشش کیا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس عیسائیت کے اوپر لے آئے۔ روم کے بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ آپ کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا تیر اندازوں کو کہ تیر چلاؤ، لیکن اس نے کہا تیر ایسے چلاؤ کہ کوئی تیر ایک تیر بھی عبداللہ کو چھونے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف و ہراس کے اندر مبتلا کرنا تھا کہ جب یہ خوف و ہراس کے اندر جائے گا تو یہ عیسائیت مذہب کے اوپر واپس لوٹ آئے گا اور یہ ایمان اسلام کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جس کے دل میں ایمان بیٹھ گیا ہو، اسلام بیٹھ گیا ہو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو، وہ کہاں چھوڑتا ہے؟ اب انہیں باندھ دیا گیا، تیر چلائے گئے، جتنے بھی تیر چلائے ترکش میں سے تیر ختم ہو گئے، لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے اوپر ذرہ برابر بھی خوف کو نہ دیکھا۔ جب بادشاہ نے یہ حالت دیکھی کہ خوف کی بجائے آپ کے چہرے کے اوپر تو خوشی کے آثار ہیں، وہ بادشاہ طیش میں آ گیا، جلال میں آ گیا، جوش میں آ گیا، کہنے لگا ایک کڑھا تیل کا تیار کرو، اسے ابالو اور اس عبداللہ کے سامنے پہلے دو اور ساتھیوں کو لے کر اس کے اندر جلاؤ۔ جب انہیں جلتا ہوا دیکھے گا، تڑپتا ہوا دیکھے گا، موت کو سامنے دیکھے گا، پھر تو اس کے دل و دماغ میں خوف بیٹھ جائے گا، پھر شاید یہ ایمان اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کے اوپر آ جائے گا۔ پھر کڑھا تیار کرے گا اور تیل کو ابالا گیا، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ساتھی کو ڈالا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا اس عبداللہ کو تھوڑا سا وقت دو، شاید یہ سوچ و بچار کے بعد یہ واپس لوٹ آئے، سوچ و بچار کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، سوچ و بچار کے بعد میرا کہنا مانے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہ کڑھا کے قریب لایا گیا۔ آپ جیسے کڑھا کے قریب گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جو اہلکار کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ کے نوکر چاکر کام کرنے والے وہ کھڑے ہوئے تھے، اب انہوں نے عبداللہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھا تو وہ سمجھے شاید یہ خوف کے آنسو ہیں، یہ ڈر کے آنسو ہیں، یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں جو آنسو آ رہے ہیں یہ موت کو سامنے دیکھ کر یہ آنسو آ رہے ہیں۔ اب وہ بھاگے دوڑے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا جلدی کرو عبداللہ کو میرے پاس لے آؤ۔ جناب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا عبداللہ اب بتا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بادشاہ تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، تو غلط سوچ کے اندر مبتلا ہے، تو غلط سمجھ بیٹھا ہے، یہ آنسو ڈر کے آنسو نہیں، یہ آنسو موت کو سامنے دیکھ کر یہ آنسو نہیں، یہ خوف و ہراس کے آنسو نہیں، بلکہ آنسو تو اس وجہ سے ہیں کہ تو مجھے کڑھا کے اندر ڈالے گا، یہ میری ایک جان ہے، میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن اللہ مجھے سینکڑوں جانیں دیتا تو سینکڑوں جانیں میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ساری کی ساری قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذبہ دیکھا، جوش دیکھا، ولولہ دیکھا، استقامت دیکھی اس نے۔
بہت متاثر ہوا، کہنے لگا عبداللہ اگر تو میری پیشانی کے اوپر بوسہ دے دے تو میں تیرے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھی تو بوسے کی وجہ سے چھوٹتے ہیں، وہ تو بچ جائیں گے۔ تو آپ نے بوسہ دیا، بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ لیا تو اس نے سب کو چھوڑ دیا، ساتھیوں کو بھی، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ جب یہ واپس آئے تو یہ سارا واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عمر بن خطاب اٹھے، اس صحابی کے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، اور جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے سب کو حکم دیا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیں، تو سب نے محبت میں، پیار میں جا کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ یہ صحابہ کی استقامت، یہ متقی اور پرہیزگار